ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین عزیز وقار، اہل اسلام کے لیے آج بڑی مسرت کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی فرحت کا دن ہے، خاص کر کے ان روزے داروں کے لیے جنہوں نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قیام اللیل کی مشقت برداشت کی. اللہ رب العزت کا یہ ان کی جانب ان کے لیے انعام تھا کہ فرحت عند فطرہ، کہ جب یہ روزے مکمل ہوتے ہیں اس وقت اللہ ان کو ایک خوشی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن انہوں نے اپنے مقرر کیے ہوئے جن 2 دنوں کو بطور تہوار مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے دن ہیں جن کی خوشی مناتے ہو؟ کہنے لگے کہ حضور یہ ہمارے تہوار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 بہتر دن عطا کر دیے ہیں. ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ دونوں دن ہی اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے لیے فرحت کے دن رکھے ہیں، خوشی کے دن رکھے ہیں. اور یہ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے آغاز میں رمضان کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو وہ واضح دلائل نازل کیے گئے. اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اختتام میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس رمضان کے روزوں کی گنتی کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو. اور پھر اہل اسلام اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو ہر طرف سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی جو صدائیں آتی ہیں، یہ اللہ کے اسی فرمان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علی ما ہداکم، یہ اس چیز کا شکرانہ ہے کہ جو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے،
کائنات میں جو وہ ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، ہزاروں قسم کے ممالک ہیں، ہزاروں قسم کی نسلیں ہیں، ہزاروں قسم کے رنگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو بڑی بہترین امت بنایا، بڑا بہترین پیغمبر عطا فرمایا، بڑی بہترین اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی، بڑا بہترین اللہ رب العزت نے دین عطا فرمایا، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے احکامات کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ جس طرح عید منائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے عید منائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، ہماری بھی عید کے مناظر کچھ ایسے ہی ہونے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے خوشی دی ہے تو اس دن کو جو ہے بھرپور خوشی کے طور پہ منایا جائے، اس دن جو ہے وہ اداسیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس دن پریشانیوں کو جو بھلا دیا جائے، اس دن خوش رہنے کی کوشش کی جائے، خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی جائے، اس دن جب وہ غم و الم سے دور ہو جایا جائے۔ آج جو ہے وہ زمانے کے عجیب رسوم و رواج ہے، کسی کے گھر میں اگر سال کے دوران کوئی فوتگی ہوتی ہے، عید والے دن ان کے گھر میں سو کا سما ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کون سے غم نہیں اٹھائے۔ آپ نے والدہ ماجدہ کا غم برداشت کیا، آپ نے جب والد گرامی کو دیکھا تک نہیں، آپ نے دادا کا غم برداشت کیا، آپ نے عزیز چچا کا غم برداشت کیا، آپ نے چچے جیسے بھائیوں کا غم برداشت کیا، آپ نے اپنے اصحاب کا غم برداشت کیا۔ گویا کہ اگر ساری کائنات کے غم بھی ملا دیے جائیں تو شاید حضور کے غموں کا مقابلہ نہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ آپ کے دور نبوت میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن جو ہے وہ کچھ سوگ کا سامان بنایا ہو، یا آپ نے جب وہ خوشی منانے سے انکار کر دیا ہو، یا پھر آپ کے پاس جو وہ کسی نے آ کے تعزیت وغیرہ کی ہو۔ اور یہ زمانے کی غلط رسم ہے۔ یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس دن جو ہے وہ پچھلوں کو رویا جائے، اس دن جو ہے وہ پچھلوں کو یاد کر کے جو وہ آنسو بہائے جائیں۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر پیاروں کے غم ستاتے بھی ہیں تو طریقہ بڑا واضح ہے، ہر نماز میں آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس سے بہتر جو ہے وہ آپ ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، آپ ان کے لیے اس سے بہتر کوئی اقدام نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ ان کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، پھر صرف سال میں ایک دن ہی نہیں بلکہ ہر نماز میں دعا مانگے، ہر نماز میں ان کے بلندی درجات کی دعا کریں۔ یہ حق بھی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم اصل کام کو چھوڑ کے خود ساختہ رسوم و رواج کے پیچھے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بسا اوقات خلاف ورزی بھی کر جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ نے سو کے لیے نہیں بنایا، اس دن کو جو ہے وہ رنج نہیں منانا چاہیے، اداسیاں طاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا ہے کہ اس دن اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی، آپ سجدہ ریز ہو جایا کرتے، آپ کو کوئی پریشانی آتی آپ سجدہ ریز ہو جایا کرتے، آپ کو کوئی خوشی ملتی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ اگر کوئی غم آ جاتا، پریشانی آ جاتی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ غرض کے خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے خلاف، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی اسی چیز کا نام ہے کہ سارا دن اللہ کو یاد کیا جائے، آپ کی زبان کے اوپر اللہ کی تسبیحات والے کلمے ہوں، اللہ کی تکبیرات والے کلمے ہوں، آپ خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ ہر امیر اور غریب جو وہ ایک دوسرے کو گلے سے لگائے، ایک دوسرے کی ضروریات کے بارے میں دریافت کرے، ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی کوشش کرے، اس چیز کا عہد کرے کہ معاشرے میں جو ہے وہ احساس کمتری کو ختم کیا جائے گا، محرومیوں کے اوپر قابو پایا جائے۔ یہ اصل شکر کا طریقہ ہے۔ اور ہم نے شکر کا طریقہ کیا بنایا؟ ہم نے چاند رات سے ہی اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا شروع کر دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جوان جب وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر ون ویلنگ کر کے لوگوں کے لیے بھی موت کا سامان بنتے ہیں، خود بھی جو وہ خودکشی کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ دن اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہم نے رمضان میں ہی دیکھا، ہم نے جو گزشتہ رات بھی ہم نے بڑے واقعات سنے کہ لوگ جو وہ اسی خوشی منانے کے چکر میں جو وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے گھر میں انہوں نے عید کی خوشیوں کی بجائے انہوں نے اپنے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ اور یہ عارضی خوشی، یہ عارضی فن کی خاطر جو ہے وہ اپنے پیاروں کو مستقل پریشان کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی تسبیحات بیان کی جائے، عزیز و اقارب سے رابطہ کیا جائے۔
ان سے ملا جائے، ان کو جو وہ عید ملی جائے، ان کو عیدی بھی دی جائے، یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے کہ اللہ تو نے خوشی عطا کی ہے، ہر دم جو ہے وہ تیری فرما برداری کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی۔ یہ رمضان کا عظیم مہینہ گزرا ہے، یقیناً روزے داروں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، قیام اللیل کی مشقت کو برداشت کیا، صدقہ و خیرات وافر کیا اور صدقہ فطر بھی ادا کیا، ہر قسم کے نیک اعمال کیے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اعمال کی حفاظت کی جائے، ان اعمال کو باقی رکھا جائے، اور یہ باقی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان اعمال کے ساتھ انسان وابستہ رہے۔ ہم نے دیکھا کہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید پڑھا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازوں کی پابندی کی، ہمارے غم دور ہوئے، پریشانیاں دور ہوئیں، اللہ رب العزت نے خوشیوں کا سامان پیدا کر دیا۔ اور یاد رکھیے، غور کیجئے کہ ایک مہینے کی اس قدر برکت ہے، اگر 11 مہینے ہمارا یہ معمول بن جائے تو عالم کیا ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے یہ ایک مہینہ مسلمانوں کو بطور ٹریننگ دیا ہے، بطور تزکیہ دیا ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا تزکیہ کیا جائے، اپنے دلوں سے کدورت کو ختم کیا جائے، اللہ کی نافرمانی والے معاملات کو ختم کیا جائے۔ جس آدمی نے، جس شخص نے، جس مرد نے، جس عورت نے اللہ کے اس پیغام کے اور اس نقطے کو سمجھ لیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کے اس کا بندہ بن گیا، نماز کی پابندی کرنے والا بن گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کا آخری پیغام یہی ہوتا ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نماز کی حضور اس قدر فکر کیا کرتے تھے، آپ اس قدر جو اس کا جو التزام کیا کرتے تھے، فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو، اگر 10 سال کا ہو جائے نماز کا عادی نہیں بنتا تو اسے مار کر بھی نماز کا عادی بناؤ۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس چیز کا التزام کرنا چاہیے کہ نماز صرف رمضان میں ہی فرض نہیں ہے، رمضان میں یا پھر مخصوص ایام میں ہی نماز فرض نہیں ہے، صرف جو وہ عید کی نماز ہی فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہر روز یہ فرض ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے جنازوں میں دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں کہ کہیں جنازہ رہ نہ جائے، یہ ایک فرض کفایہ ہے جس کی خاطر ہم اتنی مشقت بھی بسا اوقات برداشت کر لیتے ہیں، انتظار بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ فرض عین ہے جو اللہ رب العزت نے ہر عاقل و بالغ کے اوپر جو نماز کا فریضہ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اوپر فرض کیا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں ہے تو انسان کے باقی اعمال بھی، انسان کے معاملات مشکوک بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز کے معاملے میں انسان کامیاب ہو گیا باقی معاملات میں بھی انسان کامیاب ہو جائے گا، اگر یہاں پہ پھنس گیا تو باقی معاملات کا حساب دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کی اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز عیدین جو ہے وہ کھلی جگہ پہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ آبادی ہو چکی ہے، کھلی جگہیں بہت کم ہی میسر ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ عطا کی ہے۔ ہم اس سلسلے میں اہل محلہ کے بھی مشکور ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ کچھ غفلت سے یہ گراؤنڈ میں پانی لگ چکا تھا، الحمدللہ جو ہے وہ لوگوں نے انتظامی طور پہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ معاونت کی، اور کچھ ہمارے جو ہے وہ بچوں نے، ہمارے والنٹیئرز نے بھی جو وہ رات کو یہاں پہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو ہے مسلسل محنت کے ساتھ یہاں کا پانی خشک کیا، اور اس کے بعد جو ہمارے یہ ٹینٹ لگانے والے دوست ہیں انہوں نے بھی پھر بھرپور تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس سلسلے میں معاونت کی ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنے علاقے کے جو ہے وہ تھانے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی مہیا کی، اسی طرح دیگر احباب جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اللہ رب العزت تمام کی جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص کر کے جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فطرانہ تو ہے ہی، صدقۃ الفطر تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی جو ہے وہ تلقین کیا کرتے تھے صدقہ و خیرات کی، اور صحابہ کرام بھی صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواتین سے بھی کہا کرتے تھے کہ یا معاشر النساء تصدقنا، کیا خواتین کی جماعت تم بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ تو آج جو ہے وہ اس نیکی کو بھی جو ہے وہ ادا کرتے جائیے۔ صدقہ و خیرات جو ہے وہ ادھر وہ ٹیبل پہ جو ہے وہ بچے بیٹھے ہیں ان کے پاس اپنا ضرور جمع کروائیں، اسی طرح خواتین والی سائڈ پہ بھی جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہی ہم بڑے گناہگار خطا کار سیاہ کار، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو جان بوجھ کر کیے، یا اللہ جو انجانے میں ہوئے، خفیہ اعلانیہ صغیرہ کبیرہ، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے تمام گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم تیرے گنہگار بندے، یا اللہ شب و روز تیری نافرمانیوں میں گزارنے والے، اے میرے اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے گناہ مل کے بھی تیری رحمت کا ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ عید الفطر کے دن تو اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں شفا خانے ہیں، اے میرے اللہ دنیا میں دوا خانے ہیں، یا اللہ شفا تو صرف تیرے پاس ہے، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا یا فرما۔ یا اللہ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ جو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، اے میرے اللہ عزیز و اقارب جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، یا اللہ شفا عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغیچے بنا، اے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ سے تو تندرستی والی ایمان اور اعمال صالحہ والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین تیرے پاس جا چکے، یا اللہ دونوں یا کوئی ایک، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے میرے اللہ ان کی اولادوں کو یا اللہ بلندی درجات کا باعث بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ انہیں اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو
اولادوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے میرے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے میرے اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ جو گھروں کی بے سکونی سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اے میرے اللہ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب یا اللہ ہمارے اولادوں کو یا اللہ نیک نمازی بنا، یا اللہ دین اسلام پہ چلنے والا بنا، اے میرے اللہ شریعت اسلامیہ پہ چلنے والا بنا، اے میرے اللہ اپنا عبادت گزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا حالت اسلام پہ زندہ رکھنا، یا اللہ موت کلمہ طیبہ والی ایمان والی سعادت والی موت نصیب فرما، اے میرے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو کاروباری مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے میرے اللہ یا اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہیں یا اللہ ان کے قرض دور فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو دنیا کے غموں پریشانیوں مشکلوں کا شکار ہے یا اللہ اپنی رحمت سے دور فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی ہاتھ تیرے سامنے دعا کے لیے اٹھے ہیں یا اللہ جس کے دل میں بھی کوئی نیک تمنا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما، اے میرے اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما، یا اللہ سب کے دکھ درد تکالیف دور فرما، اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر رحم فرما، اے میرے اللہ ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، اے میرے اللہ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ اسے دین اسلام کا قلعہ اور گہوارہ بنا، اے میرے اللہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے میرے اللہ اسی طرح کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو کلمہ طیبہ کے جھنڈے تلے متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ جو بکھرے ہیں انہیں ایک جگہ پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری عبادتوں کو ہمارے قیام رمضان کو سیام کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکے یا اللہ جس قدر بھی ہوئی قبول فرما، یا اللہ قبول فرما کے مغفرت کا ذریعہ بنا، اے میرے اللہ ہمیں سارا سال اسی جوش اسی جذبے کے ساتھ یا اللہ عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جامع مسجد محمدی کی انتظامیہ اور ناچیز کی جانب سے تمام احباب کو تہہ دل سے عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔